اللہم انی اسألک برحمتک الذی وسعت کل شیء. ابتدا اپنے توسل سے شروع کی ہے. قرآن مجید میں ہے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. تمام اچھی صفات، اب جو صفات جمال ہوں یا صفات جلال ہوں، یہ اللہ کی جو ہیں وہ کمال کو کمال کہتے جلال اور جمال کو ہے. یہ مل کے وہ اللہ سے کی صفات سے کہ اس کو اس کا واسطہ دو، جو اس کی صفت ہے اس کے ذریعے سے اس کی رحمت کو پرووک کرو. اس طرح سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا مانگی تو ربوبیت سے شروع کی کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی صفت ربوبیت کے تحت آتی ہے. اللہم انی اسألک برحمتک الذی وسعت کل شیء. میں تیری اس رحمت کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر وسیع ہے. اللہ نے قرآن میں کہا رحمتی وسعت کل شیء. کوئی چیز اس کی رحمت سے، اصل میں رحمت ہی کا ظہور تو ہے. یہ ساری رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور تو ہے. رحم رحم شکم مادر کو کہتے ہیں، جہاں بچے کو غذا آٹومیٹک ملتی ہے بغیر کسی ایفرٹ کے. ہم بارش کو رحمت کہتے ہیں اسی لیے کہ یہ آٹومیٹک ہوتی ہے، ہماری کسی ایفرٹ کا نتیجہ ہی نہیں. اس میں ہماری کوئی ایفرٹ نہیں. جن چیزوں میں ہماری کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی وہ رحمت گاڈ گفٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں. وسعت کل شیء. اس طرح ہدایت جو ہے یہ بھی رحمت، یہ بارش کی طرح. یہ کسی نے مطلب یہ کہ کسی نے ایفرٹ تو نہیں کہ اللہ نے آسمان سے خود ہی فرشتہ بھیجا کہ بھئی اللہ کا یہ پیغام ہے، میں نے انسان کو بمقصد پیدا کیا، میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں، میں نعمتوں کا حساب لوں گا، ان کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اس پہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اور اگر میری ناشکری کی، کفران نعمت کیا، میرے مطابق نہیں ان کو صرف کیا، پھر اس کی سزا ملے گی. بے مقصد نہیں، نہ کائنات بے مقصد ہے، نہ انسان بے مقصد ہے، نہ نزول وحی جو ہے یہ بے مقصد ہے. یہ تینوں کا ایک ہی مقصد ہے. اللہم انی اسألک برحمتک الذی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء. تیری طاقت بھی ہر چیز پر غالب ہے، کوئی اس سے باہر نہیں. وخضع لہا کل شیء وذل لہا کل شیء. ہر چیز تیرے حکم کے ماتحت ہے، سر جھکائے ہوئے. وَبِجَبَرُوتِكَ الَّذِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ. اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اپنی ذات سے زندہ ہے اور اپنی ذات سے قائم ہے. دوسروں کو اس نے زندگی دی ہے، دوسرے اس کے ارادے پر قائم ہے. بالکل جس طرح ہمارے خیالات ہوتے ہیں نا ہمارے ذہن میں، جن کے خالق ہم خود ہوتے ہیں. ایک منٹ میں، ایک چند سیکنڈ میں خیالات کا ایک شہر، ایک جہان بس جاتا ہے ہمارے ذہن میں، اور جو ہی توجہ ہٹے وہ جہان سارا غائب. یہ کائنات جو ہے جتنی بھی بڑی ہے اللہ کے ارادے پر قائم ہے. جس سے ارادہ ہٹتا ہے وہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے. وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ. ایک ایک پتے سے اس کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، بشرطے کہ آدمی کے پاس نظر ہو. جانوروں کی نظر تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو چارہ دے. یہ نہیں، اگر تو مقصد اس کائنات کا یہ اس کی نعمتوں عیش و آرام ہے، محض دنیا بھی عیش و آرام ہے، یا کھانا پینا ہے، یا بڑے بڑے گھر بنانے ہیں، تو پھر تو ہر چیز چارہ ہی ہے. وہ ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے گدھے کی آنکھ. لیکن عقل کی آنکھ سے دیکھیں تو تصویر کے پیچھے مصور نظر آتا ہے. لیکن وہ انسانی سطح پہ سوچے تو ہے.
لیکن حیوانی سطح پہ جب سوچیں گے تو پھر تو چارہ ہی ہے ہر طرف. وَبِعَظَمَتِكَ الَّذِي وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. طاقت اللہ کی کہتا ہے جن و انس یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس اگر مجھ سے بچنا چاہتے ہو زمینوں اور میری حکومت سے نکل کے دکھاؤ میرے کائنات سے. نہیں نکل سکتے مگر طاقت کے ساتھ، وہ تمہارے پاس ہے نہیں. وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ. اور تیری ذات جو ہر چیز کی فنا کے بعد بھی باقی رہے گی، اس کو فنا ہی نہیں. وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ. ہر چیز جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کر رہی ہے. صفات جمال میں سے یا جلال میں سے کسی نہ کسی صفت کا ظہور ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں ذات کا ظہور ہے. خواجہ فرید صاحب کو مشہور کافی ہے، سونے یار پنردہ ہر جا عین ظہور. وہ ہر چیز کو عین سمجھ، وحدت الوجودی ہے. وحدت الوجود جو ہے وہ اس کائنات کو ذات کا ظہور سمجھتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کا جو عقیدہ ہے توحید تنزیہی کا، وہ توحید وجودی کہلاتی ہے کہ اللہ کے وجود کا، اللہ کی ذات کا ظہور ہے ہر چیز. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ذات کا نہیں صفات کا ظہور ہے، اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. اس نے یہ کن کہہ کے پیدا کی ہے، اسی لیے اس کو کائنات بھی کہتے ہیں، اس کو تکوین بھی کہتے ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں ولایت تکوینی اللہ کے پاس ہے کہ کن کہہ کے اس میں تصرف وہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. نبیوں کے جو معجزات ہیں ان کے پیچھے بھی کن کہنے والا وہ خود ہے. تو یہ صفات کا ظہور ہے لیکن فعل کی شکل میں. یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، اللہ کی ذات کا ظہور نہیں. ہندوؤں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کائنات جو ہے یہ عین ذات ہے اور ذات عین کائنات ہے، ایک دوسرے کا عین ہے. یہ وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي يَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ. یعنی ہم لوگ توحید تنزیہی کے قائل ہیں، وہ لوگ توحید وجودی کے قائل ہیں کہ یہ اللہ کی ذات کا ظہور ہے. خدا عین کائنات ہے، کائنات عین خدا. اسی لیے وہ جیب ہتیا بھی نہیں کرتے، کسی جاندار کو مارتے بھی نہیں، ان کے اندر بھی روح کے قائل ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہے نا روح کے قائل نہیں. ہم انسانوں کے اندر روح کے قائل ہیں، ان جانوروں کے ہاں کہ ان کے اندر صرف جان ہے، روح نہیں ہے. وہ تناسخ ارواح کے بھی قائل ہیں کہ انسانی روح جو ہے وہ حیوان کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے. ہم اس کے قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ آپ نے پڑھا ہوگا کسی نے، اس میں بملا کی پریشان روح میں اپنے آپ کو ولی ثابت کرتے کرتے تناسخ ارواح کا بھی قائل ہو گیا. یعنی وہ اس کی بملا کی روح جو تھی وہ پریشان تھی، جو مجھے پریشان کرتی تھی. وہ اللہ ہڈیاں جلوا دی تو وہ ٹھیک ہو گئی. یعنی وہ کسی اور شریر میں آتما جو ہے اس کی چلی گئی. وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي يَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ. یہ اللہ کی ذات کا نور ہے کہ جو ہر چیز میں دمک رہا ہے. سورج چاند میں اس کا نور ہے. یہ خود روشن نہیں ہے، اپنی ذات سے روشن نہیں ہے، یہ کسی نور کو منعکس کر رہے ہیں. یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. اس نے کہا ہے سورہ حدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وجودیوں نے اس سے استفادہ کیا جب اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی. تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟
مطلب یہ کہ یہ اس کے فعل کا ظہور ہے، صفات کا ظہور ہے، نہ کہ ذات کا ظہور ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری عزت کو بٹا لگاتے ہیں۔ یہ جو بھی ہوتا ہے یہ ہمارے گناہوں کا، میں نے عرض کیا نا پہلے کہ جو بھی ہم پر آتی ہے وہ ہمارے گناہوں پہ آتی ہے، اللہ کی طرف سے، مگر گناہوں سزا میں آتی ہے۔ جو اچھائی آتی ہے، جو فائدہ آتا ہے، وہ خالص اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ ہمارے اچھائیوں کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ اس کی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، وہ ان گناہوں کو معاف کر دے جو عذاب کے نزول کا باعث بنے۔ جو بھی ہمیں پریشانی ہے وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ سراپا رحمت ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتیں ہم سے چھین لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو عرش تک جانے نہیں دیتے ہیں، ان میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہنا کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بھی ایک شرط ہے، وہ میرا حکم مانے۔ قبولیت دعا کی شرط ہے میری بھی، وہ میرا حکم مانے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان بھی لائیں، ایمان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، کافروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ میری بھی شرائط ہے دعا کی قبولیت، خالی یہ نہیں کہ تم نے دعا کر دی اور میں نے سن لی اور میں نے قبول لی، نہ، فَلْيَسْتَجِیبُوا، میرا حکم مان۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم پھر مزاروں درباروں کے چکر لگاتے ہیں کہ جناب دعائیں قبول کرانے کے لیے، لیکن جو اس نے کہا ہے اس طرف نہیں جانا۔ بندہ بڑا ہوشیار ہے، اللہ نے بلا جانا نہیں نہ، تو میری مدد میں وسیلہ پانا کر تو بارش کو آنا، جس طرح اللہ کو بہت بولا سمجھ۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیئۃ اخطأتها، تمام گناہ جو میں نے کیے ہیں ان کو معاف فرما۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، پروردگار تیرے تقرب تلاش کرتا ہوں، تیرا قرب تلاش کرتا ہوں تیرے ذکر کے ذریعے سے۔ اذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو تو پھر ہی میں تمہیں یاد رکھاں گا، میری رحمت۔ واستشفع بک الی نفسک، تجھ سے ہی تیری شفاعت چاہتے ہیں، واسط یعنی تیری صفت جو ہے وہ صفت سے توسل کر۔ واسالک بجودک ان تدنی منی من قربک، تجھے تیری سخاوت کا واسطہ، تو مجھے قرب اپنا ادا کر دے۔ وان توزعنی شکرک، تو مجھے اپنا شکر عطا کر دے، کیونکہ اللہ نے بنایا اسی لیے کہ اما شاکرن و اما کفورا، دونوں میں سے ایک، ان بٹوین کوئی چیز نہیں۔ اپنا روزانہ حساب لیا کرو کہ آپ شکر گزار ہیں تھے دن یا کفران نعمت، دو ہی چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے سورہ احزاب میں کہا میں نے کسی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے ہیں کہ بندہ بیک وقت متقی بھی ہو اور فاسق بھی ہو، نہ، یا بندہ فاسق ہے یا پھر متقی ہے۔ سورہ نازعات میں کہا کہ جس بندے نے اپنے آپ کو فسق و سرکشی میں مبتلا کر لیا، یعنی دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیا، بلد آثر الحیات،
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ بن گئی. اور جس نے جو ہے اپنے نفس عن الہوا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. دنیا کو جب تک آخرت کو جب تک ترجیح اول نہیں بناتے اس وقت تک آپ فسق و فجور میں. جب آپ آخرت کو آپ بنا لیں ترجیح اول تو پھر آپ پاس ہو گئے. یہ ہم روزانہ تول سکتے ہیں ترازو سے اپنے آپ. جب ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، خالصتاً اس کے لیے کریں گے، تو آخرت ہماری ترجیح. اور جب محض آپ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے سارا کام کریں گے، میں نے ایک مولوی صاحب سے بڑے مشہور ہیں، وہ شیخوں کے یہاں تقریر کر رہے تھے، وہ اپنے بزرگ اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے داڑھی رکھ لے. میری نیچے سے ہنسی چھوٹ گئی. میں کہ اتنے لکھوا بھی لے گئے تھے فلانے دے سارے ثواب واسطے داڑھی رکھی. بے شرم آدمی. اللہم اسألک سؤال من اشتدت فاقتہ وانزل بک عند الشدائد حاجتہ وعظم فیما عندک رغبتہ. پروردگار اس کا سوال اس جذبے سے سوال کروں جس کا فاقہ بہت شدید ہے. آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو، اس کو ہر چیز روٹی نظر آتی ہے. تو مطلب یہ کہ مجھے تیری جو ہے رضا کی طلب جو ہے اس کے شدید فاقہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں کہا ہے کہ والذین آمنوا اشد ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، کہ لوگوں نے کچھ ایسی ہستیاں بھی بنا لی ہیں جن کو اللہ کے برابر قرار دے دیا ہے. اللہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہیں. اتنی محبت، در حقیقت ایمان جو ہے وہ اللہ کی شدید محبت کا ہی نام ہے. کہ اللہ کی محبت پر کسی کی کوئی محبت غالب نہیں آنی چاہیے، نہ ماں باپ کی نہ اولاد. وَأَنزَلَ بِكَ عِندَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ، جناب امیر جو ہیں وہ دنیا کے مسائل سے گھبرانے والے نہیں تھے، صرف اللہ کے قرب کے لیے. کہتے قرب کی شدید، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. انہوں نے وہ جمال وہ حسن دیکھ لیا ہے نا کہ اللہ کتنی عظیم چیز ہے، کتنی عزیز چیز ہے، معرفت کی وجہ سے. ورنہ تو نہیں، آدمی کو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تو تمہیں منہ میں نہ لگائے ہیں، اللہ تو تمہاری سنتے ہی نہیں ہے. وَعَظُمَ فِيمَا عِندَكَ رَغْبَتُهُ، اور جو کچھ تیرے پاس ہے نا میری اس میں بہت زیادہ ہے. اللہم عظم سلطانک وعلا مکانک وخفی مکرک وظہر امرک وغلب کارک وجلت قدرتک ولا یمکن الفرار من حکومتک. پروردگار تیری سلطنت، تیرا مقام، تیری تدبیر اور تیرا امر سب پر غالب ہے، کوئی جا نہیں دے سکتا. موسیٰ کے گھر، فرعون کے گھر میں موسیٰ پل رہا ہے، بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال رہے ہیں اور وہ مصر کے تخت کی طرف بڑھ رہا ہے. تیری تدبیر سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک، کوئی بھاگ کے کوئی مکافات عمل سے، تو مجازات عمل سے بچ ہی نہیں سکتا. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، پہلے تو یہ کہا، توسل کیا ہے، پھر اللہ سے استغفار کیا ہے. دعا کی قبولیت کے لیے استغفار بہت ضروری ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا میں کوئی گناہ نہیں کرتا لیکن روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یہ روح کو لطیف بناتا ہے. بالکل جس طرح آپ غسل کرتے ہیں، بے شک سردیوں میں بندہ 3-4 دن غسل نہ کرے، لیکن یہ کہ روزانہ کریں گے تو کوالٹی آف لائف جو ہے یہ ایمان کی تازگی کا باعث بنتا ہے استغفار. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لکبائر صادرا ولا لشیء من عمل الکبیر بالحسن مبدلا غیرک. اللہ کی ذات تو یہ ہے کہ اس کی طرف آپ چلے جائیں، پھر وہ نیکیوں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا.
لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، وبحمدک، اور میں تیری حمد کے ساتھ۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ کی تنزیہ کرتے ہیں کہ وہ ہر نقص و عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جب الحمدللہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں سب تعریفوں کے قابل ہیں۔ بات دونوں ایک ہی ہے، ایک ایجابی انداز میں ہے، ایک سلبی انداز میں ہے، دونوں ایک۔ ظلمت نفسی وتجرات بجہلی وسکنت الی قدیم ذکر کلیم منک علیہ، جو بھی انسان سے خطائیں ہوتی ہیں وہ جہالت اور نادانی کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ نادانی کی بنیاد پر، اور تیرا یہ وعدہ ہے کہ جو غلطی نادانی سے ہوگی، یہ اصل میں تعلیم دی جا رہی ہے، یعنی کہ میں ایسا کرتا ہوں، انسان ایسا کرتا ہے۔ وسکنت الی قدیم ذکر کلیم منک علیہ، لیکن اس وقت جب یہ نادانی میں سب کچھ ہو رہا تھا تیری رحمت نے مجھ سے منہ نہیں موڑا۔ اللہم مولایا، تو پھر تو وہی رحمت تیری پلٹ آئے دوبارہ میرے اوپر۔ اللہم مولایا کم من قبیح سترتہ وکم من فاتح من البلاء کلتہ وکم من سار وقیتہ وکم من مکروہ دفاتہ وکم من صناع جمیل لست اہلا لہ نشرتہ۔ کتنے میرے گناہ ہیں جو جس پر تو نے پردہ ڈال رکھا، کتنی میری مصیبتیں ہیں جو تو نے مجھ سے ڈال دی، کتنی ہی لغزشیں ہیں جن سے تو نے مجھے بچا لیا، کتنے ہی میں نے برے میرے اوپر بلائیں آئیں جن کو تو نے ڈال دیا، کتنی ہی میری صفات ہیں، میری تعریف ہے جن کا میں اہل نہیں ہوں، وہ تو نے پھیلا رکھی ہے۔ اللہم اعظم بلائی وافرت بی سواری وکثرت بی اعمالی وقادت بی اغلالی۔ روحانی اور اخلاقی ترقی میں جو چیزیں آڑے آئی ہیں وہ یہ کہ میری نادانی، جو آرزویں ہیں میری، جو مجھے مانگنا چاہیے تھا میں نے اس کی وجہ دوسری طرف چلا دی۔ وخدعت نے دنیا بے غرورہا، دنیا نے مجھے دھوکہ دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے دنیا کو اس کی شکل میں دیکھ، اس لیے میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی۔ یہ بوڑھی عورت ہے جس نے اپنا بناؤ سنگار کر نرا دھوکہ ہے۔ آج ہم بھاگ رہے ہیں پیچھے، ابھی جان نکل جائے گی سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ لیکن یہ کہ دنیا جب ہم زندہ ہیں وہ بھی میری ملکیت ہے، وہ بھی میری ملکیت ہے، وہ بھی میرے، مجھے شہرت مل جائے، مجھے دولت مل جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہی چیزوں نے ہمیں بگاڑ کے رکھ دیا ہے جو غیر ضروری۔ مجھے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے شہرت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ بتا دے۔ مجھے اللہ نجات کے لیے دوسروں پر برتری کی کیا ضرورت ہے؟ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ جو آخرت کا گھر ہے نا، یعنی جنت، یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے جو زمین میں نہ تو برتری چاہتے ہیں اور نہ فساد چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ ہم برتری چاہ رہے ہیں، میرا گھر نصاد کے گھر سے بڑا ہو جائے، میرا اس میں گزارا چل رہا ہے۔ نجات کے لیے کوئی ضرورت، آخرت کے گھر کے لیے کہ اس میں نہ تو برتری کی خواہش ہو اور نہ ہی یہ کہ توازن بگاڑنے کی خواہش ہو۔ اس چیز نے دنیا میں مطلب یہ کہ مجھے اپنی ترقی، روحانی اخلاقی ترقی سے منع کر روک رکھا ہے۔ وَالنَّفْسِ وَجَنَایَاتِهَا وَمِثَالِ يَا سَيِّدِي فَأَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَن لَّا يَحْجُبَنكَ دُعَائِي سُوءَ عَمَلِي وَفِعَلِي۔ پروردگار مجھے امید ہے تو میری خطاؤں سے درگزر کر کے میری اب دعا سنے گا۔ وَلَا تَفْضَنِي بِخَفِيٍّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِن سِرِّي وَلَا تُعَاجِلْنِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَىٰ مَا عَمِلْتُ فِي خَلَوَاتِي من سوء فعلی واساتی و دوام تفریطی، اور تو مجھے پکڑنے میں، مکافات دینے میں جلدی نہیں کرے گا۔ وکثرت شہواتی بغفلتی، جو کچھ ہوا ہے یہ کثرت خواہشات کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے ہوا، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہم بعزتک لی
فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا، مجھے تیری عزت کا واسطہ تو ہر حال میں میرے اوپر شفیق و مہربان رہے۔ الہی و ربی من لی غیرو کا سالو کشف ذری من نظر فی امری، پروردگار کو دوسرا در ہے جہاں میں جاؤں، کوئی میری تکلیف کو دور کر سکتا ہے اور کوئی میرے حالات کو دیکھ سکتا ہے، میری پریشانی کو صحیح ناپ سکتا ہے۔ الہی و مولا یا جریت علیہ حکمن اتبعت فیہ ہوا نفسی ولما احترس فیہ من تزیین عدوی فغرنی بما وباسط ولا ذلک القضاء فتجاوزت بما جرى علیہ من ذلک بعد حدثت وحالفت بعد بامرک، پروردگار تو نے حکم دیا، میں نے تیرے حکم کے بجائے اپنی خواہش کی پیروی کی، حکم اور خواہش میں جب ٹائی پڑی تو میں خواہش کی طرف چلا گیا۔ بندہ اسی طرح کرتا ہے، حکم چھوڑ کے خواہش کی طرف چلا جاتا ہے، تو جو کچھ پھر ہوا ہے پھر وہ اسی وجہ سے ہوا۔ فلک الحجت ولی فی جمیع ذالک، تجھے حق پہنچتا تھا کہ تو مجھے سزا دیتا، ولا حجت علی فی ما جرى علی فی قضاء، اور جو تو میری قضا تیری مجھ پر چلی نا اس پہ تو حق پر رکھتے ہیں۔ والزمنی حکموں کا وبلاؤک وقد اتیتک یا الہی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرا منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقرا، اب میں آیا ہوں، بے شک ایسا ہے، لیکن تو نے کہا ہے توبہ کا دروازہ تو نے کھلا رکھا ہوا ہے تو میں آ گیا، مستغفرا منیبا مقرا، اپنے سب اعتراف کرتے ہوئے جناب سب کچھ مجھ سے ہوا ہے۔ ولا اجد مفرا بما كان مني ولا مفزنا توجه اليه في امر غير قبول کا عذری، اب میں آ گیا ہوں، کوئی جائے پناہ نہیں تھی، اب تو میرے عذر کو قبول کر لے۔ وَإِدْخَالِكَ إِيَّايَ فِي سَعَةِ مِن رَحْمَتِكَ، اور مجھے اپنی رحمت کی وسعت میں شامل کر لے، تیری تو نے کہا کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، تو پھر مجھے بھی اس میں شامل کر لے اور پھر ہمیں بھی شامل کر لے۔ اللہم فاقبل عذری وارحم شدت ضری وفکنی من شد وساقی، قبول کر لے عذر کو اور میری تکلیف کی شدت اور رحم فرما، اور مجھے اس بند سے قید و بند سے آزاد فرما۔ یا رب ارحم ضعف بدنی ورقت جلدی ودقت عزمی، یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی حبنی لابتداء کرمک و صالح برک بھی، پروردگار میں تو میرا تو ذکر ہی کہیں نہیں تھا، یہ تو جب ماں کا حمل جو ہے وہ 4 مہینے کا ہوا تو پھر سوچنے لگے کہ لڑکی ہوگی تو یہ نام رکھیں گے، لڑکا ہوگا، اس سے پہلے تو نام ہی نہیں تھا کہیں، تو اس وقت تو میرے ساتھ تھا، تو اسی کرم کے ذریعے اسی پر پلٹا۔ یا من بدا خلقی، میری خلقت کی ابتدا کی، وہ ذکری، میرا ذکر شروع ہوا، جب 4 مہینے کا حمل ہوا پتہ چلا جب ماں پھر میرا ذکر شروع ہوا کہ کوئی مہمان آئے گا، اس سے پہلے تو میرا کہیں ذکر ہی نہیں۔ حبنی لابتداء مصالح بر کا بھی، اور پھر بچپن میں جو مجھے ماں باپ کی محبت ملی وہ تیری محبت تھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں کے دل میں تو ہی میری محبت ہے، باپ کے دل میں تو نے میری تربیت کے لیے کتنا اچھا انتظام کیا، جو جیسا تب مہربان تھا ویسا اب بھی ہو جائے۔ یا الہی و سیدی و ربی تراک معذبی من نارک بعد توحیدک، اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے آقا اور اے میرے رب، کیا تو مجھے اقرار توحید کے بعد، توحید پر ایمان لینے کے بعد بھی آگ میں ڈالے گا، کیونکہ اسی پر تو سارا فیصلہ ہوگا۔ کوئی مشرک جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جنت دوزخ کا معیار ہی اللہ نے توحید رکھا ہے۔ توحید کی سگنیفیکنسی یہ ہے کہ اللہ نے بندے کی سرشت میں یہ عقیدہ رکھ دیا۔ کوئی نبی بھی نہیں جس کے پاس آیا، جس کے پاس کوئی دعوت بھی نہیں آئی، اس سے بھی توحید کے بارے میں ضرور پوچھا جائے۔
172-73 نمبر آیت کہ جب اللہ نے بنی آدم کے بیٹوں سے، ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا تو ان سے کہا کہ الستو بربکم قالوا شہدنا قالوا بلا شہدنا، کہ پیدا کر کے ان سے اقرار توحید لیا. ان تقولوا یوم القیامت، کہیں تم قیامت کے دن یہ عذر نہ پیش کر سکو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا تو اب ہمیں اس کی سزا دیتا ہے. وہ تمہاری فطرت میں رکھتی ہے. جب بھی انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر سارے سب کچھ بھول جاتا ہے، صرف وہ یاد رہ جاتا ہے. بعد توحیدک و بعد من طوی علیہ قلبی من معرفتک، اور تیرا معرفت کو تیری معرفت ہو بلا ہے جب لسانی من ذکرک و تقدو ضمیری من حبک و بعد صدق اعترافی و دعائی خاضعا لربوبیتک. پروردگار میں زندگی میں تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اس کے باوجود کہ میں اپنی زندگی تیری اطاعت میں گزاروں، اس کے باوجود تو مجھے دوزخ میں ڈالے. زندگی پوری ہے تو پھر کیوں؟ یہ ہے جس کو کہتے ہیں خوف و رجا کے درمیان زندگی گزارنا، کہ کبھی اپنے اعمال کے اوپر مت اترانا اور کبھی مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے. یعنی خوف و رجا کے درمیان زندگی گزارنا کہ پروردگار میں جنت جاؤں گا تیرے فضل سے جاؤں گا، میں نجات پاؤں گا تیرے فضل سے نجات پاؤں گا. بدعائی خاضعا لربوبیتک ہیہات ان تقرب من ان تزیم ربیتہ. پروردگار تو کس طرح ضائع کر دے گا جس کو تو نے پالا ہے. او تو اذا منعت نیتہ، اور جس کو دور کر دے گا جس کو تو نے قریب ساری زندگی تیرے خود میں. او تو شردم، جناب امیر کی زندگی کہہ رہے ہیں کہ سورج تو نے مجھے نہ سوتے ہوئے دیکھا ہے طلوع ہوتے وقت، نہ غروب ہوتے وقت سوتے ہوئے دیکھا ہے. ساری زندگی جو ہے اور جناب شہادت فزت برب الکعبہ. کیوں فزت برب الکعبہ؟ کہ میں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ، پسینے اور خون کی ایک ایک بوند تیرے راستے میں کھپا دی. یہ ہے مومن کی کامیابی. پوری زندگی اپنی جو توانائیاں تھیں، جو قابلیتیں تھیں، جو مال و دولت تھا، جو سب کچھ تھا، جو سرمایہ تھا، وہ سارا کا سارا میں نے تیرے راستے میں قربان کر دیا. یہ میری کامیابی. کامیابی یہ نہیں کہ میں نے ملک فتح کیا، میں نے اپنے آپ کو فتح کیا. تیری مدد سے میں نے اپنے آپ کو فتح کیا. جو کچھ تھا میں نے قربان کر دیا. یہ مومن کی کامیابی ہے. لوگ پوچھتے ہیں امام حسین کی کربلا میں وہ تو سارے شہید ہو گئے تھے، تم کس طرح کہتے ہو کہ حسین کو فتح تو یزید کو ہی. لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ حسین جب سب کچھ قربان کر چکے تھے تو اس کو زبان پہ لفظ کیا تھے؟ لذن بے قضائے، کہ سب کچھ کرنے کے بعد میری زبان کو شکوہ نہیں ہے، میں راضی ہوں تیرے فیصلے پہ. یہ کامیاب مومن کی کامیابی کا معیار یہی ہے. میری شہادت میرے سب کوئی اللہ کی مرضی پوری ہو گئی ہے. وہ سورہ توبہ میں ہے نا، جب وہ جا رہے تھے غزوہ تبوک پہ تو منافق کہتے تھے کہ یہ جناب پیچھے کوئی نہیں واپس آئے گا مڑ کے. تو اللہ نے کہا ان سے کہو ہل تربصون بنا احدى الحسنیین، کیا ہمارے بارے میں دو اچھائیوں میں سے، دو کامیابیوں میں سے ایک کے تم منتظر ہو؟ ایک تو یہ کہ ہم مر جائیں گے، تو ٹھیک ہے مر جائیں گے، اللہ کی مرضی پوری ہوگی. اور دوسری یہ کہ ہمیں فتح ہوگی تو ہم غازی بن کے آئیں گے. ہاں جی، اور کامیابی کے ساتھ ہیں. ہمارے لیے دونوں راستے کامیابی. مومن کے لیے تو ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں، بشرطے کہ وہ اطاعت پر قائم رہے. اس کی کامیابی یہی ہے کہ وہ اطاعت پر قائم رہے.
او تشرد من آبیتہ او تسلم علی البلاء من کفیتہ ورحمتہ. مجھے امید تو نہیں ہے لیکن پروردگار مجھے اپنے اعمال پہ ناز بھی نہیں. فلیت شعری یا سیدی و الہی و مولایا تسلط النار علی وجوہ خرت بعظمتک ساجدۃ وعلی السن نطقت بتوحیدک صادقۃ وبشکرک مادحۃ. میں تیری مدح کرتا رہا اور اس کے باوجود اگر میں چلا گیا تو میں وہاں بھی یہی کام کروں گا. اس لیے کہ میں سمجھوں گا کہ میرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا, میرے ساتھ انصاف ہوا ہے. تیرا فعل جو ہے وہ انصاف ہی ہوگا. وَعَلَىٰ قُلُوبٍ طَرَفَتْ بِإِلَٰهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً وَعَلَىٰ زُمَارِهَا هَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ صَارَتْ خَاشِعَةً وَعَلَىٰ جِبَارِهَا سَعَتْ إِلَىٰ أَوْدَانِ تَعَبُّدِكَ تَائِهَةً وَأَشَارَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مُذْعِنَةً. بڑے یقین کے ساتھ میں تیری عبادت اور استغفار میں رہا. مَا هَكَذَا الظَّنُّ بِكَ بَلَا أُخْبِرْنَا بِفَضْلِكَ أَنْكَ يَا كَرِيمُ. پروردگار تیرے فضل سے یہ بعید ہے تو اس کے باوجود مجھے جہنم میں ڈالے, لیکن مجھے اپنے فعلوں پر ناز نہیں ہے, میں تیرے فضل سے جاؤں گا جنت. یا کریم یا رب انت تعلم ضعفی قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على اهلها لا ذلك بلاء مکروہ قلیل مقصوہ یسیر بقاء کثیر مدته. پروردگار میں دنیا کی چھوٹی سی تکلیفوں پر بھی چیخ اٹھتا تھا. میرے جسم اتنا نازک ہے, میری جان اتنی نازک ہے, لیکن یہ کیسے برداشت کروں گا جہنم کی. وَكَيْفَ احتمالی لبلاء الآخرۃ وجلیل وقوع المکارہ فیہا وهو بلاء تطول مدته ویدوم مقامہ ولا یخفف عن اہلہ لأنہ لا یکون الا عن غضبک وانتقامک وسخطک. میں جہنم کی اب کیسے برداشت کروں گا جو ختم ہی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تیری غضب اور انتقام, تیرا غضب اور انتقام ہے, تیرے انتقام کی آگ ہے. اس کا سامنا کیسے کر سکیں, اس کو کیسے برداشت کریں. دنیا کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے. فکر آخرت دی جا رہی ہے, لوگوں سوچو رہا ہے. وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ لِمَنْ عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَقِيمُ. پروردگار میں کس طرح برداشت کروں, میں تیرا ضعیف اور پست اور حقیر اور عاجز اور درماندہ آدمی. یا الہی وربی وسیدی ومولائی علی الامور الیک اشکو ولما من حذی الجباب کے لیے علیم العذاب وشدتہ حمل طول البلاء ومدتہ. وہاں کس چیز پر چیخوں گا, پکاروں گا؟ اس کی شدت پر, اس کی دردناکی پر, یا اس کی مدت پر جو ختم ہونے والی نہیں. وہ ایسا عذاب ہے جو دن بدن بڑھتا چلا جائے گا. اس میں کوئی کسی دن کوئی تخفیف نہیں ہوگی, کوئی اس میں چھٹی نہیں ہوگی. فَلَئِنْ سَيَّرْتِنِ اللَّغُوبَاتِ مَا دَائِكَ وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ وَلَائِكَ وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ فَهَبْنِي يَا إِلَٰهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَرَبِّي صَبَرْتُ عَلَىٰ عَذَابِكَ. پروردگار اگر تم مجھے اس کے حوالے کر بھی دینا تو پھر ایک رحم مجھ پر کرنا کہ مجھے صبر عطا کرنا. اگر تم مجھے صبر عطا کرے گا تو آگ پر تو صبر کر لوں گا, لیکن تیری جدائی پر کس طرح, وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے. یہ دیکھ لینا, تیری جدائی اور تیرے بندوں سے جدائی جو ہے نا, یہ میرے لیے ناقابل برداشت. یہ کیا معرفت ہے, ہم تو اندھے ہیں. تیری رحمت سے دوری, وہ جانتا اس کی رحمت کی حقیقت, ہم اس کی حقیقت, ہم تو اندھے. وَحَبْنِي صَبَرْتُ عَلَىٰ حَرِّ النَّارِ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ. تیری نظر کرم سے محرومی کیسے برداشت کروں. ہم کیف أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَرَجَائِي عَفْوِكَ. جہنم میں کیسے جبکہ میری امید عفو درگزر. فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ أُقْسِمُ صَادِقًا لَئِن تَرَكْتَنِي نَاطِقًا لَأَزِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا زَجِيجَ الْعَامِلِينَ وَلَأَصْرِخَنَّ إِلَيْكَ صِرَاخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ. کہتے وہاں بھی اگر تو نے مجھے بولنے, میرے نطق کو اجازت دی, وہ آزاد رکھا,
تو میں سچی قسم کھا کر کہتا ہوں وہاں پہ میں پکاروں گا، چیخوں گا، جس طرح امید والے لوگ جو ہے نا، مایوس نہیں، امید والے جس طرح چیخو پکار کرتے، وہاں بھی تیری رحمت کی امید سے تمہیں پکاروں گا، مایوسی سے نہیں، فریاد کروں گا، اور اس طرح روؤں گا جس طرح جس کا کوئی بچھڑ جاتا ہے۔ وَلَا أُنَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ، اور یوں میں آواز لگاؤں گا، أَيْنَ كُنتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْنَ كُنتَ يَا وَلِيَّ، او تو کہاں ہے؟ یا غایت آمال العارفین، اے عارفوں کی امید، منتہا امید، تو کہاں ہے؟ آگ بھول جائے گی، تو کہاں ہے؟ یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، تو کہاں ہے؟ یا حبیب قلوب الصادقین، میں یا الہ العالمین، اونچی اونچی پکاروں، جہنمیوں کے درمیان، فاسق و فاجروں کے درمیان یہ آوازیں لگاؤں گا، وہ کیا کہیں گے؟ ہم تو چھوٹی سی آ جاتی ہے تو شکوے شکایتوں کی شروع ہو جاتی، افاتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فی صوت عبد مسلم سوجن فی بمخالفتی وذاک دام عذاب بمعصیتی، کہا میں تجھے دیکھتا ہوں، حالانکہ تیری ذات پاک و منزہ ہے، لائق تعریف ہے کہ تو وہاں اپنے ایک مسلم بندے کی فریاد سن رہا ہے جو وہاں مخالفت کی وجہ، تیری نافرمانی کی وجہ سے وہاں قید ہے، اور اپنی معصیت کی وجہ سے تیرے عذاب کا مزہ چکھ رہا ہے، کیوں؟ وہ تو عذاب ہے۔ وہ ہوبے سا بینات باقیہ بے جرم ہی وجیری رہتی، اپنے جرم، اپنی جرت کی وجہ سے وہاں گیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہاں کون لوگ جائیں گے، یہ نہیں کہ کون لوگ جائیں گے۔ وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ، وہاں بھی اہل توحید کی آواز، اہل شرک کی آواز نہیں ہے، اور تیری ربوبیت کا واسطہ ہی دوں گا۔ ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ نے برگد کا بیج تو دیکھا ہے نا، کتنا چھوٹا سا تھا، ہوا میں اڑتے جاتے ہیں، چھتوں میں اگ جاتے ہیں، دیواروں میں اگ جاتے ہیں، اس کی نشو و نما کرنا بیج سے لے کے تناور، وہ کتنا بڑا درخت ہوتا ہے کتنے چھوٹے بیج کے اندر۔ تو یہ جو درجہ بدرجہ اس کو لے جا کے اس کمال تک پہنچانا، اس کو پورے طریقے سے ایکچولائز کرنا، اس کا نام ہے ربوبیت۔ میں نے وہ کلکتہ کے بوٹینیکل گارڈن میں وہ برگد کا درخت دیکھا ہے جو کئی ایکڑوں پر پھیلا ہوا، ایک درخت جو ایک بیج میں سے نکلا، یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ یعنی صحیح اس کو اس کے امکانات ملے ہیں، آب و ہوا ملی ہے، خوراک ملی ہے، اللہ نے اس کی ربوبیت کی ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ پھیلتے چلے گئے۔ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ يَا مَوْلَايَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ كَيْفَ تُظْلِمُ النَّارَ وَهُوَ يَأْمُلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهِيبُهَا وَأَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى مَكَانَهُ، کہ پروردگار تجھ سے امید تو نہیں ہے کہ ان عقائد کے باوجود اور ان اعمال کے باوجود مجھے وہاں ڈالا جائے، لیکن بہرحال مجھے اترانا نہیں ہے، پھر بھی میں تیرے فضل سے کروں، اپنے عمل سے نہیں، تیرے فضل سے۔ ہم کیف یشتمل علیہ ظفیر وانت تعلم ضعف ہم کیف یتقلقل بین اطباق وانت تعلم صدقہ ہم کیف تسجرہ زبانیت وهو ینادیک یا ربہ ہم کیف یرجو فضلک فی یدک منہ وتترک فیہا ہیہات ما ذلک ظن ولا المعروف من فضلک ولا مشبع لما عملت به الموحدین من برک و احسانک۔ پروردگار تیرے فضل و احسان سے یہ بات بعید ہے کہ تو مجھے وہاں چھوڑ دے، جبکہ میں اس طرح تجھے یا ربی کر کے پکار رہا ہوں۔
فبالیقین اقتل لما حکمت به من تعذیب جاہدیک وقضیت به من اخلاد معاندیک لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جہنم جو ہے نا یہ تیرے انصاف کا نتیجہ ہے، تیرے عدل کا نتیجہ ہے، یہ تیرے ظلم کا نتیجہ نہیں ہے. جنت تیرے فضل کا نتیجہ ہے اور جہنم تیرے عدل کا نتیجہ ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ یہ تو مجرموں کو سزا نہ دے تو تو جہنم کو پیدا ہی نہ کرے. لَكِنَّكَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ أَقْسَمْتَ أَن تَمْلَأَ مِنَ الْكَافِرِينَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو نے قسم کھائی تھی کہ تو کافروں کو اس میں اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جنت کے لیے کہا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین کے لیے ہے اور جہنم جو ہے وہ کافرین کے لیے ہے، یعنی اللہ کے ناشکروں کے لیے. اگر کوئی مسلمان بھی کافروں جیسے اعمال کریں گے تو اس کا مطلب خود خواہش مند ہے. وَأَن تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَاندِينَ وَأَن تَجَلَّ ثَنَاؤُكَ قُلْتَ مُبْتَدِئًا وَتَطَوَّلْتَ بِالْإِنَاءِ مُتَقَرِّبًا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. تو نے قرآن میں یہ کہہ دیا تھا کیا میں مومنوں کے ساتھ اور کافروں فاسقوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کروں گا. یہ تو پریکٹیکل ریزن کہتی ہے کہ دو قسم کے اعمال کرنے والوں کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا. آخرت کے وجوب کو جو چیز ثابت کرتی ہے وہ پریکٹیکل ریزن ہے، یہ عقل عملی جسے کہتے ہیں کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں عمل کرنے، اچھے کرنے والے، برے کرنے والے، کہ دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا. اخلاق کی بنیاد ہی ڈھہ جاتی ہے. الہی و سیدی فاسالک بالقدرت الذی قدرت و بالقضیۃ الذی حتمتها وحکمت وغلبت من علی اجریت تہب لی. یہاں تغفر سے ان تغفر لی فی هذه الليلۃ فی هذا الساعۃ کل جرم اجرمت. یہ دعا کا پارٹ آ گیا ہے کہ پروردگار میں تجھے تیری قدرت کا واسطہ، تیرے فیصلوں کا واسطہ جس کو تو نے یقینی اور محکم بنایا ہے اور تو غالب آیا اس پر جس پر تو نے اپنے فیصلے نافذ کیے. اللہ عزیز حکیم ہے، اس کے فیصلے جو ہیں وہ نافذ ہو کے رکھتے ہیں. وہ پاکستان کی طرح کی طاقت نہیں ہے کہ عدالتیں فیصلے کریں اور ملک جو ہے وہ فیصلے نافذ ہی نہ ہو سکتی ہیں. امریکہ کا نہیں جتیا نہیں کر سکتا. وفی هذه الساعۃ کل جرم، تو مجھے معاف کر دے اس رات میں اور اس گھڑی میں. کل جرم اجرمتہ وکل ذنب اذنبتہ، تو کر سکتا ہے ہر گناہ کو، ہر جرم کو میرے نام اعمال سے مٹا سکتا ہے. وکل کبیر اسررتہ وکل جہل عملتہ کتمتہ واعلنتہ واخفیتہ واظہرتہ. ہر کبھی کام جو میں نے کیا ہے جو نادانی کی بنیاد پر کیا ہے. تو نے کہا ہے معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا. ادعونی استجب لکم، تو نے کہا کہ دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو نے خود کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ہر گناہ معاف کرنے پر قادر ہے. تو پھر میں آ گیا ہوں تیرے دروازے پہ. تو جو چھپے ہوئے ہیں، جو ظاہری ہیں، وہ سارے کے سارے مٹا دے. وَأَمَرْتَ بِإِثْبَاتِ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شَهُودًا عَلَيَّ مَا جَوَارِحِ. وہ جو کرام الکاتبین نے لکھے ہیں، جن کی ڈیوٹی تو نے لگا رکھی، جو ان سے بھی چھپے ہوئے ہیں جن کو صرف تو جانتا ہے. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ الشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ. تو گواہ ان کا، جو تو جناب امیر کا فرمان ہے کہ اتقوا المعصیہ فی الخلوات لأن الشاہد هو الحاکم، کہ خلوتوں میں گناہ کرنے، معصیت کرنے سے بچو، کیونکہ وہاں جو دیکھ رہا ہے منصف بھی وہی ہے، وہ تو سامنے پیش ہونا ہے. اسے کوئی وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتُ وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتُ وَأَنْ تُوَفِّرَ حَظِّي مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنزَلْتَهُ. اور وافر کیجیے حصہ اس کا جو آج خیر تو نازل کرے.
او احسان فضلتہ بر نشرتہ، وہ یہی ہے کہ ہمارا نفس، ہماری خواہشات ہمارے قابو میں آ جائیں. نفس امارہ جو ہے اس پر ہمیں قابو حاصل ہو، ہم نفس مطمئنہ بن جائیں، نفس لوامہ اتنا طاقتور ہو جائے، جس کو ضمیر کہتے ہیں. ضمیر ہے نفس لوامہ، جو ہمیں گناہ کرنے سے پہلے بھی ملامت کرتا ہے، بعد میں بھی کرتا ہے. یہ اللہ نے ایک سسٹم ہمارے اندر ان بلڈ سسٹم جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے. اور رزق ان بسطتا ہوا ذنب بن تغفر، پروردگار ہمارے رزق میں وسعت دے، ہم کسی کے محتاج ہیں. ہمیں کہیں ذلت کا سامنا نہ، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، خاص طور پہ کسی کمینے کا محتاج نہ کریں. او ذنب تغفر او خطا تسترہ، یا ربی یا ربی یا ربی یا الہی و سیدی و مولائی و مالک، یا من بیدہ ناصیتی، یا علیما بضری و مسکنتی، یا خبیرا بفقری و فاقر. پروردگار اپنی سب حاجتیں تیرے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ تجھے ہی علم ہے اور تو ہی جانتا ہے ہماری حاجت کیا ہے. تو ہی ہماری حاجت کو روا کر سکتا ہے. اس سے کیسے حاجت مانگ سکتے ہیں جس کو ہماری حاجت کا پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں. وہ تو کہے گا اتر نہیں، جھوٹ بولنا، میرے کو پیسے کٹن واسطے. تو ہی ہم پر رحمت کر سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں محتاج ہوں. یا ربی یا ربی یا ربی اسألک بحقک و قدسک، تیرے حق کے واسطے، تیری پاکیزگی کا صدقہ، و اعظم صفاتک و اسمائک، تیری صفات کی بزرگی اور تیرے اسماء کا، ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورۃ. یہ ہے جس کے لیے ساری محنت کی گئی ہے. رات اور دن کے اوقات جو ہیں صرف تیرے ذکر سے معمور، خالی نہ. ہمیں سکھایا گیا تھا بچپن میں سے کہ کبھی بنہارنوں کو دیکھا ہے وہ پانی گھاٹ سے پانی بھر کے 3 گھڑے سر پہ رکھ کے آتی ہیں، آپس میں بھی باتیں کرتی آتی ہیں. راستے میں کوئی مل جائے تو رک کے اس سے بھی بات کر لیتی ہیں، پھر چلتی ہیں. لیکن گھڑے جو دھیان جو ہوتا ہے وہ گھڑوں میں ہوتا ہے. تو تم بھی کوئی کام بھی کرو، دھیان اللہ میں ہونا چاہیے. اس کی طرح دھیان اللہ میں ہونا، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. غفلت جو ہے نا یہ سارے کام کراتی ہے. وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً، ہر کام تیرے بندوں کے فائدے میں، تیری عبادت کی نیت سے. تو پھر یہ اللہ کی خدمت ہوتی ہے. اب اللہ کا کام کرنے اللہ آپ کو انصار اللہ کہتا ہے. وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً وَأَعْمَالِ عِندَكَ مَقْبُولَةً، اور پھر یہ خدمت اور یہ ذکر جو ہے اس کو مقبول بھی ہونا چاہیے تیری بارگاہ. حَتَّى تَكُونَ أَعْمَالِي وَأَوْرَادِي كُلُّهَا وِرْدًا وَاحِدَةً، یہاں تک کہ عمل بھی اور ذکر بھی دونوں ایک دوسرے میں گڑمٹ ہو جائے. کام نہیں تو ذکر ہے، ذکر بھی ہے تو کام ہے. جی وَحَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَدًا، سارا حال تیری دائمی تیری خدمت، تیرے ساتھ ہی، تیرے لیے. یا سیدی یا من علیہ معول، یا من الیہ شکوت والی، یا ربی یا ربی یا ربی قوی علی خدمتک جوارحی، میرے اعضاء و جوارے کو طاقت دے اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے. واشدد علی عزیمت جمانہ، اور میرے ارادوں کو مضبوط بنا دے. یہ تو ہی کر سکتا ہے، یہ میرے ہاتھ میں تو نیت ہی کر سکتا. انسان کا یہ بھی کانسیپٹ ہے، انسان کے پاس صرف اور صرف فری ول ہے اور فریڈم آف چوائس ہے. ارادے کی آزادی، انتخاب کی آزادی ہے.
فعل تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اختیار میں صرف نیت ہے. عمل تو توفیق سے ہوتا ہے. میں یہاں سے جناب اپنے شہر جانا چاہوں، ارادہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن عملی جامع تو تب جب کرایہ بھی جیب میں ہوگا، وہ دے گا جب کوئی سواری مہیا ہو. جتنے بھی اس کے اسباب ہیں وہ تو وہ مہیا کرے گا. اللہ ہمارا آدمی یا ربی یا ربی یا ربی کب علی خدمت کا جواری واشتد العظیمت جوانی وہب لی الجدہ فی خشیت. خشیت کہتے ہیں اللہ کی ناراضگی کا، اللہ ناراض نہ ہو جب اس سے، محبوب والا تعلق. والدمام فی الاتصال بے خدمت، کوئی رکھنا نہ آ جائے میری خدمت میں. حتی اسرع الیک فی میادین السابقین، یہاں تک کہ جو تیری طرف دوڑ رہے ہیں ان کے میں آگے پہنچ جاؤں، پیچھے پیچھے نہیں. یہ تو قربانی سے ہوگا نا. عشق جو ہے نا وہ تو قربانی مانگتا ہے نا. حضرت سلطان باہو کا ایک شعر ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے تو عشق سلامت کوئی. سارے یہ مانگتے ہیں کہ میں مسلمان مر جاؤں، میں کلمہ میری زبان پر ہو، میرے سارے کام ہو جائیں. یہ تو ہر سارے دعائیں مانگتے ہیں. عشق کی کوئی دعا نہیں مانگتا کہ پروردگار مجھ سے قربانی مانگ. ایمان منگن شرمام عشقوں دل نو غیرت ہوئی. یہ تو دنیا داروں والی آرزویں ہیں. کہتے ہیں عشق سلامت رکھی بڑھوں ایمانوں ملے تروئی. عشق تو سلامت رکھو گے تو پھر ایمان سے نجات ملے گی. یہ دنیا داروں والا جو ایمان ہے، میرے سارے میری تیاں بھی بیاہ جان، میرے پتر بھی بیاہ جان، میری جناب گھر بھی اپنا مکان بن گئے، یہ اللہ کی خاطر قربانی کی. حب لی الجدہ فی خشبت دوام فی الاتصال حتی اسرع الیک فی میادین السابقین واسرع الیک فی المبارزین واشتاق الی قربک فی المشتاقین. میں تو عشق چاہتا ہوں، تیرے عشق کی مطلب انتہا چاہتا ہوں. سب سے بڑا عشق، یعنی عشق نام ہی قربانی کا ہے. عاشق چاہتا کیا ہے کہ وہ محبوب میں فنا ہو جائے، میرا وجود ہی مٹ جائے، میں اس میں جذب ہو جاؤں. یہی چاہتا ہے کہ میرا کچھ بھی باقی، میں کسی چیز کو اپنا ہی نہ کہہ سکوں، سب کچھ اللہ کا ہے، ہر چیز ہی دستبردار. بس تو مانگ کسی وقت. وہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب جنگ احد میں آپ کو 80 زخم لگ گئے تھے تو آپ نے روتے ہوئے رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے لیے شہادت نہیں ہے. ہم نے فرمایا ہے لیکن تیرے صبر کا کیا عالم ہوگا. تو یا رسول اللہ پوچھئے شکر کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکر کرتے ہیں. یہ ابھی 25-26 سال کی عمر ہے، اسی لیے کہا فزت برب الکعبہ، میں اپنی مراد کو پہنچ گیا. اللہ پھر مجواد نو من کا دنو والمخلصین، اتنا قریب کہ اس نے مخلص. وخاف کا مخافت الموقنی، تو سے اس طرح ڈروں، تیری ناراضگی سے اس طرح ڈروں جس طرح یقین والے ڈرتے. ہم لوگ تو وہم والے اور گمان والے لوگ ہیں، وہ بھی بدنی اندر ہے کہ نہیں، صرف زبانی. واشتہ میں فی جوار کا مال مومنین اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فقدہ. پروردگار جس نے میرے ساتھ برائی کا کوئی ودی کرنے کا ارادہ کیا ہے تو بھی اس کے ساتھ کر. ومن کادنی فقدہ، جو میرے ساتھ کوئی چال چلنا چاہتا ہے وہ اس کے خلاف چال چلتے ہیں. واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک. پروردگار
نصیب کے اعتبار سے جو تیرے سب سے اچھے بنتے ہیں تو مجھے بھی ان میں لکھ لے، وہ بنا دے مجھے، یعنی جیسا تو چاہتا ہے، اور وَأَقْرَبِ مَنزِلَةً مِنْكَ، جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہے مانوی طور پر، وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ، جن کو تیرے قرب حاصل ہے مخصوص، فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ، اور یہ تیرے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے، بندہ نہیں پہنچ سکتا وہاں پہ جب تک تو ہاتھ نہ پکڑے، وَجُدْ لِي بِجُودِكَ، اپنی سخاوت کے صدقے مجھ پر کرم کر، وَاطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ، اپنی بزرگی کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے میری حفاظت کرو، وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجًا، میری زبان ہر وقت تیرے ذکر کرتی ہے، وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّم، میرا دل جو ہر وقت تیری محبت سے جوش مارتا ہے، وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ، اس کو حسن اجابت، میری دعا جو ہے نا اس کو اچھی قبولیت عطا، وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي وَاغْفِرْ زَلَّتِي، میری لغزشیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں، فَإِنَّكَ غَزَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ وَأَمَرْتَهُم بِدُعَائِكَ وَزَمَنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ، تو نے خود بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور دعا کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت بھی دی ہے، تو پھر کر لے، اور وہ کیا جا رہا ہے اللہ رحمت کو، فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي، پروردگار تیری طرف اپنا چہرہ ٹکا دیا ہے، اپنا رخ کر لیا ہے اور تیری طرف ہاتھ پھیلا دیا ہے، پورے پھیلا دیا ہے، فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنَاجَاهِ، دعا قبول کر لے اور مجھے میری مراد کو پہنچا دے، میری آرزو جو ہے وہ آرزو جانتے وہ اللہ کا قربی ہے، وہ اللہ کی رضائی ہے، وہ اللہ کا عشق ہے، جیسا وہ بندہ چاہتا ہے ویسا مخلص بندہ وہ کوئی اور دنیاوی نعمتیں وہ نہیں مانگ رہا، یہی اسی لیے یہ دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ وہ جو حیوانی دعائیں نا ان کو چھوڑ کے انسانی دعائیں مانگی جائیں، وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجْوَ اكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ أَعْدَائِي يَا سَرِيعَ الرِّضَا، کیوں وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے، تم شیطان کا راستہ چھوڑ دو وہ راضی ہو جائے گا، یہ لو جی آج چھڑ دیتا ہے انہوں طلاق دے دیتی، وہ کہتا میں راضی ہوں، بس تم میرے آ گیا نا دروازے کھلے، یا سریع الرضا یا سریع الرضا اغفر 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 لمن لا یملک الا الدعاء، دعا وہ بھی تو نے بخشی ہے، فإنک کئیوں کو دعا ہی نہیں نصیب ہوتی، لوگوں کو دعا ہی نصیب نہیں، فَإِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تَشَاءُ، کیونکہ تو ہر چیز میری ہر آرزو پوری کر سکتا ہے، تیرے پاس ہر چیز، تو وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں پہ ٹوٹنے سے پہچانا، کیونکہ فعال لما یہ شاید تیری ذات ہے، ہم تو صرف ارادہ کرنے میں مختار ہیں، ارادے کو جامع عمل پہنانا تیرے اسباب کے بغیر ممکن، تیری مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء، تیرا نام ہی دوا ہے، تیرا ذکر جو ہے وہ شفا ہے، یعنی جو بندہ ذکر کر رہا ہے سمجھو روحانی طور پر صحت مند ہے، ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوائی کھا رہا ہے، اور شافی دوائی کھا رہا ہے، ایمان سلامت ہے اس کا، روح سلامت ہے اس کی، وَطَاعَتُهُ غِنًى، اور اس کی اطاعت جو ہے وہ تبنگری ہے، وہ بڑا تبنگر ہے جو تیری اطاعت پہ قائم ہے، وہ بڑا مالدار ہے جس کو تیری اطاعت نصیب ہو گئی، ارحم الراس مالہ الرجا، اس پر رحم فرما جس کی راس المال یعنی کیپٹل اماؤنٹ جو جس کی جو ہے وہ امید ہے،
امید ہاتھ سے گئی، ایمان ہاتھ سے گیا۔ وَسِلَاهُ الْبُكَاءُ، آہ بکا اس کا ہتھیار ہے، اس کا ہیلا وسیلہ۔ یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلام یا عالم لا یعلم۔ تجھے تو اپنی آرزویں بتانے کی ضرورت بھی نہیں سب ہوتی، کچھ حال پتہ ہے۔ آرزویں دل میں پیدا کرنے والا تو ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد وَفْعَلْ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ، میرے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کا تو اہل ہے۔ وَلَا تَفْعَلْ بِمَا أَنَا أَهْلُهُ، ویسا معاملہ نہ کہ جس کا میں لائق، جس کا وصلی اللہ علی رسولہ والائمۃ الميامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار، جس انسان کا ہمیں تعارف کرایا گیا ہے کیسا ہونا چاہیے، مومن کیسا ہونا چاہیے، ویسا ہمیں بنا۔ ایسا بنا دے جیسے آپ کو پسند ہے۔ ہم تیری، ہمیں اپنی رضا کا طالب بنا، الہی ہمارا ہر عمل تیری رضا کے لیے بے شک، اور اس کی ہماری کوئی خواہش تمنا نہ ہو۔ بے شک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بڑی معذرت جناب میں سلامت